اگر انسان کے بس میں ہونا تو وہ قبر کا بھی رینٹ لینا شروع کر دے۔ آپ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد خود ہی جان جائیں گے کہ یہ بات میں کیوں بول رہی ہوں۔ ایک مرلے سے بھی کم جگہ پہ بنے ہوئے یہ گھر اور ان کے رینٹ اتنے زیادہ کہ ایک نارمل فیملی، ایک مڈل کلاس فیملی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بس میں نے ایک کرسی رکھی ہے اور ایک کرسی رکھنے کے بعد یہاں سے کوئی دوسرا بندہ آرام سے نہیں گزر سکتا۔ جی السلام علیکم، میرا نام ہے مسز طیبہ سعد۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے جو کہ میں رینٹ پہ رہتی ہوں اور اس گھر کا رینٹ میں اچھا خاصا دیتی ہوں، جو کہ میرے ہسبینڈ کی تقریباً ہاف سیلری بن جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں، رہتی بہت سی دنیا ہے، بہت سے لوگ رہتے ہیں رینٹ پہ، بہت سے لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہوتے، وہ رینٹ پہ رہتے ہیں، مگر گھر اس طرح کے ہوتے ہیں اس حساب سے ہی رینٹ ہوتے ہیں۔ مگر کراچی میں گھر جیسا بھی ہو رینٹ مکان مالک کی مرضی کے مطابق ہی دینا پڑتا ہے۔ آپ اس گھر کے دروازوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں، اتنی خستہ ہے، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ رہنا اب یہاں پہ بہت مشکل ہو گیا ہے اور اس کا اتنا زیادہ رینٹ ہے۔ اکثر اوقات دروازے سے نکلتے ہوئے ہمارے کپڑے وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، ہاتھ وغیرہ پہ چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے۔ کوئی ایک آدھ دروازہ ہو تو انسان مینج کر لیتا ہے، مگر یہاں پہ ہر ایک دروازے کی ایسے ہی ایک سے ایک خستہ حالت ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوراخ، نالیاں اور گندا پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے مچھر وغیرہ اور زہریلے کیڑے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ کوکروچ تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کے ہی ڈر جائے۔ اس وجہ سے اس گھر کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹا سا کچن ہے، یہاں پہ ایک عورت چلو مینج کر لے گی، مگر چھوٹے بچوں کا ساتھ۔ اس کچن کی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، یہاں پہ جو کچھ بھی پکتا ہے اس کے ساری گیس وغیرہ، اس کے ساری گرماہٹ اور اس کے سارا جو خوشبو وغیرہ ہوتی ہے وہ کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، یہاں سے کیڑے وغیرہ نکلتے ہیں اور یہ چوہوں نے اپنی بلیں بنائی ہوئی ہیں، مطلب کہ یہاں سے چوہوں نے اپنے بہت سارے سوراخ کیے ہوئے ہیں۔ ان سے بہت تنگ ہیں، بہت پریشان، بہت سے حل کیے ہیں، مگر یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں اس گھر کو بدل لوں گی۔ یہاں کے بورڈ وغیرہ بھی بہت خستہ حالت کے ہیں، جبکہ مکان والے صرف کرایہ لینے کا پتہ ہوتا ہے، کوئی سی چیز کی سہولت دینے کا انہوں نے ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ ہر چیز کی خستہ حالت ہے، دروازے سے لے کے دیواروں سے لے کے ہر چیز کی۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے مطابق ہمیں رینٹ رکھنا چاہیے، ہر مالک مکان کو کرایہ دار کا بھی سوچنا چاہیے۔ لہٰذا بہت ہی خستہ حالت تھی، مجبوراً مجھے یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی پڑی۔ اگر آپ بھی اس طرح کے گھروں میں رہتے ہیں یا آپ کے بھی اس طرح کے حالات ہیں تو خوددارا اس جگہ پہ زیادہ رہنا مناسب نہیں ہے، آپ کی بچوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی وہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو ایک اچھا فیصلہ کر کے، ایک اچھا قدم اٹھا کر اپنے آپ کو کہیں دوسری جگہ پہ موو کر لینا چاہیے۔ جی بالکل، میں نے بھی ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہاں کراچی کو چھوڑ کر پنجاب شفٹ ہو جاؤں گی ود فیملی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، لیکن کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کام کو شروع کر دینا چاہیے۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ تارے وغیرہ بھی ہیں، دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اوپر نیچے تارے وغیرہ دیواروں پہ ہیں۔ بس یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی تار وغیرہ کا آپس میں جڑنے سے کوئی سرکٹ وغیرہ سے آگ وغیرہ نہ لگ جائے۔ بچوں کا گھر ہے، بات وہی آ جاتی ہے کہ انسان مجبوری میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر انسان کو کبھی کبھار اپنے فیصلے مشکل وقت میں ہی لینے پڑتے ہیں۔ جی بالکل، بہت ہی خستہ حالت ہے اس گھر کی، اور کراچی میں گھر ملنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ مالک مکانوں نے گھر کے کرائے آسمانوں پہ چڑھا دیے ہیں، ان کے رینٹ۔ لہٰذا آپ اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
آپ کو آنے والے دنوں میں میری بہت سی اچھی انفارمیشن والی ویڈیو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کی ویڈیو سب کچھ ملیں گی۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، تب تک رکھیے گا ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔